بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی قومی سیاست اور پاکستان کی قومی سیاست میں در پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ہم نہیں کروائیں گے، اور گورنر صاحبان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ انتخابات کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، اور اگر یہ انتخابات نہیں کروانے تو پھر خاموشی سے بند کمروں میں اتنی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان دن رات کام کس چیز کا کر رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف تو اعلان انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان کر دیا. تو سارے باتوں کے پیچھے چھپے راز جو ہیں، چھپی ہوئی خبریں، کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور ہوتا وہی ہے جو نظر نہ آ رہا، اور جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. جو نہیں کہا جا رہا وہی حقیقت ہے. کوشش کرتے ہیں ان باتوں تک پہنچنے کی اور آپ تک پہنچانے کی. لیکن سب سے پہلے آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر. دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. 5 فروری کا دن ہر سال منایا جاتا ہے. گورنمنٹ پاکستان سرکاری سطح پہ یہ دن مناتی ہے، اور اس کا پہلا مطالبہ، کیونکہ پہلے بھی پاکستان یوم یکجہتی کشمیر مناتا تھا لیکن دن مختص نہیں تھا، تو اس کے لیے جماعت اسلامی کے سابق امیر مرحوم قاضی حسین احمد صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک دن مختص کیا جائے، ایک دن مقرر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر 5 فروری کا دن مقرر کیا گیا تھا. اور یہ سلسلہ یوم یکجہتی کشمیر کا تب سے اب تک جاری ہے. یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے. یہ بھارت کے مظالم کے خلاف منایا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائی رہتے ہیں، اور وہ ایک عرصہ دراز سے 1947 سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور وہ اپنا حق چاہتے ہیں، اپنا حق کے رائے شماری چاہتے ہیں، اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کا مستقبل پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا پھر ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ وادی میں ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی ہے، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے کہوں گا کہ یہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، اور زور زبردستی کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. ماضی میں کبھی اس کشمیر کے معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی سرد مہری کا شکار ہو جاتا ہے، پھر کبھی دوبارہ آتا ہے. حکومتوں کے ساتھ ساتھ کشمیر پالیسی بھی ہماری ڈاواڈول رہی ہے. لیکن پچھلے دور حکومت میں خاص طور پہ قمر جاوید باجوہ صاحب کشمیر کے بارے میں اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جو عمران خان اور باجوہ صاحب کے درمیان تعلقات میں کشیدگی آئی، ان میں ایک وجہ کشمیر اور بھارت سے تعلقات بھی تھی. کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد جب انڈیا نے جب بزور قوت ایک زور زبردستی اپنے آئین میں یک طرفہ طور پر تبدیلی کی اور مقبوضہ وادی کا سٹیٹس تبدیل کر دیا، اور تب سے لے کے آج تک پاکستان نے اس کو، نہ پاکستان نے تسلیم کیا، نہ مقبوضہ وادی میں رہنے والے کشمیریوں نے اس کو تسلیم کیا، نہ دنیا بھر میں رہنے والے مقبوضہ وادی کے جتنے بھی اوورسیز ہیں انہوں نے یہ بات کو تسلیم کی. اور 5 اگست 2019 سے لے کے آج تک وہاں پہ ایک شدید ترین قسم کا احتجاج چل رہا ہے، مار پیٹ چل رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہو رہی. اور اس طریقے سے یہ عمران خان صاحب بھی، ان کا بھی یہی تھا کہ کشمیر پالیسی ہماری جارحانہ ہونی چاہیے، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ کچھ اور سوچتے رہے، اور اس دوران انہوں نے سول گورنمنٹ یعنی کہ منتخب حکومت سے بالا انہوں نے فیض حمید صاحب کو بھیجا، اور وہ اجیت ڈوبھل سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے، اور بعد میں یہ راز جب فاش ہوئے. اسی طریقے سے موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دینے کے لیے بھی پچھلی حکومت میں بہت کوشش کی گئی، اور باجوہ صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کوئی ہوئی تھی، اور لیکن جب یہ معاملہ کابینہ میں آیا تو عمران خان صاحب نے اس کو رد کر دیا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک طے شدہ پالیسی ہے کہ ہم انڈیا سے اس وقت بات کریں گے جب وہ 5 اگست 2019 کا اقدام واپس لے لے گا. یہی مقبوضہ وادی کے اور آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کا مطالبہ ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کا اقدام واپس لیا جائے اور اس کی ایک متنازع حیثیت تسلیم کی جائے. اقوام متحدہ میں یہ
1949 سے یہ قراردادیں پڑی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، بڑی معیشت ہے، بڑی اکانومی ہے، بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن 5 اگست 2019 کے بعد چائنا نے ان کی کافی اچھی خاصی ٹھکائی کی اور اپنا جو ایک خاص علاقہ تھا وہ واپس لے لیا تھا، اور باقی علاقے بھی چائنا کہتا ہے کہ پاکستان کو کہ ہماری فکر نہ کریں، ہم جب چاہیں گے اپنے علاقے واپس لے لیں گے۔ البتہ پاکستان ابھی تک ایک ڈاماڈول پالیسی، پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ اور پالیسی، مسلم لیگ نواز کی کچھ اور، پاکستان تحریک انصاف کی کچھ اور سیاسی قیادتیں آتی جاتی رہیں۔ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کشمیر کا تنازع حل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی جو حقیقت جو تھی وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں تلاش کی جا رہی تھی، بلکہ آؤٹ آف دا باکس یہ سولوشن حل تلاش کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس وقت انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کرنے سے معذرت کر لی، اور یہ سلسلہ تب سے اب تک جاری ہے۔ تو آج بھی ہم یہ کشمیر کا دن منا رہے ہیں، اور اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ تو پاکستان میں بھی صورتحال جو ہے وہ آج کل سیاسی مخالفین کے ساتھ، خواہ وہ سیاسی ہیں خواہ وہ صحافی ہیں، ان کے ساتھ زمین ان کی تنگ کی جا رہی ہے، اور تنگ کر دی گئی ہے اور مزید تنگ کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے مقدمے ملک بھر میں مقدمات درج کیے جاتے ہیں، FIR درج کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، نہ ہی کم عمر کو دیکھا گیا، نہ ہی معمر ترین لوگوں کو دیکھا گیا۔ شیخ رشید 73 سال، اعظم سواتی 75 سال، وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں میں فواد چودھری اور ڈاکٹر شہباز گل اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے صحافیوں میں بھی اشرف شریف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اور باقی جو صحافی ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ صورتحال جلد ختم ہو۔ لیکن اب آتے ہیں انتخابات کی طرف۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، گورنر پنجاب بھی، گورنر خیبر پختونخوا بھی، اور الیکشن کمیشن بھی اس بارے میں بظاہر کوئی ایکٹ نہیں کر رہا، کوئی حرکت نہیں کر رہا، لیکن در پردہ حقیقت میں یہ ساری جماعتیں، مسلم لیگ نواز بھی الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے بھرپور طریقے سے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تیاریاں کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف تو اعلان کر رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کی کل ملاقات ہوتی ہے ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ کہ اگلے امیدوار جو فائنل کر کیے جا چکے ہیں ان کے ساتھ لاہور میں ملاقات ہوتی ہے، ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ان سے حال حوال پوچھا جاتا ہے، اور ان کے حلقوں کی صورتحال پوچھی جاتی ہے، اور اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے الیکشن کی تیاری کریں۔ شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوتی ہے مریم صاحبہ کی، اور اس میں بھی ایجنڈا یہی ہے کہ جو ٹکٹ ابھی فائنل نہیں ہوئے ان کی ٹکٹوں کی تقسیم، ضمنی الیکشن میں بھی اب ڈاماڈول ہوئے ہیں کہ ضمنی الیکشن کا کیا کرنا ہے، قومی اسمبلی کی نشستوں کا، اور ادھر پنجاب میں بھی تیاری کی جا رہی ہے الیکشن کی، پنجاب کے صوبائی حلقوں کی۔ تو یہ تو ہے صورتحال۔ دوسری جانب جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں مسلم لیگ نواز میں، جو مریم صاحبہ کو ایک بغاوت کا سامنا ہے، سینئر جو رہنما ہیں وہ مریم صاحبہ کے ماتحت کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شاہد خاقان عباسی میدان میں آ چکے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی آ چکے ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب پہلے ہی چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مریم صاحبہ کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے نہیں موضوع۔ شاہد خاقان استعفیٰ بھی دے چکے ہیں، اور ان کو بنانے کی بھی کوشش کی گئی، ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں شہباز شریف صاحب سے، لیکن حالات جوں کے تو ہیں۔ ایک لاہوری گروپ ہے، ایک راولپنڈی گروپ ہے، تو مسلم لیگ نواز میں دونوں آمنے سامنے ہیں۔ تو یہ الیکشن کی تیاری بھی ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ فرت اللہ بابر صاحب نے بتا دیا ہے کہ جناب ٹکٹس کے لیے اپلائی کریں، 40,000 روپے درخواست کے ساتھ آنا چاہیے، اور اسلام آباد میں درخواستیں وصول کی جائیں گی اور کراچی میں درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ دوسری جانب صوبائی خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے بھی الیکشن کی تیاری کر دی گئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ میسیج دے دیا ہے سینیٹر تاج حیدر صاحب کے ذریعے کہ ہم ایک بھی دن کی تاخیر برداشت نہیں کریں گے، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی آئین کے تحت الیکشن ہونے چاہیے، اور ہم اس کو ڈیلے نہیں کریں گے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب بجٹ کا کیا ہے، تو بجٹ نہیں ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا اس کے لیے تو پیسوں کا بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے۔ جب ان سے لا اینڈ آرڈر کا پوچھا گیا، سیکورٹی کا پوچھا گیا، انہوں نے کہا جو زندہ بچے گا وہ ووٹ ڈال دے گا۔
یہ بھی آئینی تقاضا ہے کہ حالت جنگ کے دوران بھی انتخابات ہوئے ہیں، لہذا پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پہ انکاری ہے، ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہی ہے، قومی اسمبلی کے حلقوں میں پنجاب اور صوبائی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے بھی تیار ہے، لہذا اس طرف سے بھی انہیں کسی قسم کا کوئی فیور نہیں مل رہی۔ اور یہ ہے مسلم لیگ نواز کا حال۔ جب پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر چکی ہے، میں ایک بار پھر ادھر دوسری جانب عمران خان اور پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، اور وہ بھی آپس میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں طے کر رہے ہیں، فارمولہ طے کر رہے ہیں، اور اس بات کا جیسے ہی انتخابات کا شیڈول آئے گا فی الفور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے۔ اور یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی بالکل دو مختلف سوچوں پہ جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز چاہتی ضرور ہے، خواہش اس کی ضرور ہے اور دھمکا شمکا بھی رہی ہے، لیکن یدی انتخابات ملتوی کیے جائیں اور جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے اس وقت تک ملاقات نہیں ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہونی چاہیے اور ان کو بالکل نیٹ اینڈ کلین چٹ دے کے ان کو واپس بلایا جائے، لیکن یہ صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے جناب اب چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، یہ جتنی بھی ایفرٹس کی جا رہی تھیں آپس میں ہی، میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں مولانا فضل الرحمان صاحب الگ سے اپنی تیاریاں کر رہے ہیں الیکشن کی، اور اب یہ چیز آ رہی ہے کہ جناب آپ انتخابات کی تاریخ دے دیں، عام انتخابات کی بھی تاریخ دے دیں، 2 مہینے پیچھے آ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور پنجاب، خیبر پختونخوا اور قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان سب الیکشن ایک ہی دن کروا لیے جائیں، اور اس بات کا 99% چانس ہے، 99% کہ یہ الیکشن اکٹھے ہوں گے۔ اور مارچ میں جو ہماری اطلاعات ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے، اگلے ولاگ میں بتا دوں گا کہ کمپنی کے جو اس وقت 14 جماعتی کمپنی ہے، 14 جماعتی کمپنی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ معاملات کو آگے بڑھائے، کیونکہ انتہائی سنجیدہ قسم کے سوالات اٹھ چکے ہیں کہ جناب آپ گھر تشریف لے جائیں اور الیکشن کی تاریخ دیں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں۔ اور اس کے لیے کل جماعتی کانفرنس APC میں بھی پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا کہ اگر عمران خان صاحب کو بلانے کا شوق ہے تو پہلے تو ان کو براہ راست ان کو انوائٹ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف، اور دوسرا ہم آئیں گے تو سب سے پہلی بات ہوگی الیکشن کی تاریخ کی، الیکشن کی تاریخ آئے گی تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ کوئی تعاون کوئی نہیں ہے جی، کوآپریشن۔ تو یہ ہے اصل میں سلسلہ، میری اپنی اطلاعات موجود ہیں جی، اس مہینے کے آخر میں یا پھر مارچ میں یہ سارے کے سارے فیصلے ہو جائیں گے، اور یہ سب کو ہو سکتا ہے اس کو رول بیک کر دیا جائے اور عام انتخابات کا دور ڈالا جائے۔ یہی اب تک کی اطلاعات ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔